بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی محبت اور دوست ہونے کا واقعہ۔ وہ کیسا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جوش عشق حد سے گزر گیا اور آپ کی آہوزاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب قید خانہ کی طرف خوشی خوشی جانے لگے تو از راہ ہمدردی آپ کے دوست بھی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو قید خانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ شیخ مہتاب باطن یعنی روحانی چاند کو ابر جنون یعنی جنون کے بادل سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے، یا پھر عاقلوں کی صحبت سے متنفر ہو کر خود کو دیوانہ بنا لیا ہے۔ آخر کار ان سب نے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کسی نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے نا واقف ہیں اور آپ کو جنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے کہ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں؟ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں اخلاص اور ہمدردی محسوس نہ کی، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے کہ پاگل آدمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ دوڑنا دیکھ کر ان کی عقیدت و محبت پر کہکا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو۔ ارے نادانو، تم محبت و دوست کو کیا جانو؟ سچا دوست کی رنج و تکلیف سے کب کنار کشی کرتا ہے؟ دوستی اگر خالی چھلکا ہے تو دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلا مصیبت کی مثال آگ کی سی ہے۔ چنانچہ دوست مصیبت اور دکھ درد کے وقت اپنے تعلق کو اور بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا تھا۔ بس اللہ کی محبت کے راستہ میں دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، تب یہ راستے طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بندے کو کچھ نہ کچھ تکالیف تو آتی ہیں، ان کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی انسان کو باطنی اور روحانیت ملتی ہے۔